ہیں ان میں کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں تھا جس کے جواب کی ضرورت ہو۔ البتہ یہ ایک سوال آیا ہے اور وہ یہ کہ موجودہ حالات میں ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ میں اس خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ برادران، پچھلے دنوں جا کے پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک کرونا نے اپنی خونی پنجے گاڑے۔ آپ حضرات کے پاکستان میں بھی کرونا شباب پر تھا۔ عین ان دنوں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سندھ کے جو حالات ہیں کراچی کے، بالخصوص کراچی کے، وہ آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ اس وقت وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور یہ ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ والے MQM والے حضرات وہ حزب اختلاف میں ہیں۔ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، قومی اسمبلی اور سینٹ، آزاد کشمیر اسمبلی، گلگت اسمبلی، ان تمام تر اسمبلیوں میں سب سے زیادہ غیر مسلم اراکین کی تعداد سندھ اسمبلی میں ہے۔ اس لیے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، بدین، مٹھی، شکارپور، گھوٹکی، سکھر، اس تمام تر ایریے میں بڑی وسیع تعداد کے اندر ہندو حضرات رہتے ہیں۔ وہ جنرل الیکشن لڑ کر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں۔ تو میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ کرونا کا ماحول، کراچی کا علاقہ، وہاں پر عین کرونا کے دنوں میں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ ایک درویش ممبر کھڑا ہوا اور اس نے سپیکر سے کہا کہ جناب سپیکر، آج پرائیویٹ ڈے ہے، تمام ممبران کو حق حاصل ہے کہ وہ قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں آج یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی متفقہ طور پر یہ طے کرے کہ آج کے بعد صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں، اور یہ کہ صوبہ سندھ کی سرکاری خط و کتابت میں جہاں بھی کسی ضرورت سے آج کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین کا لفظ بھی لازمی طور پر لکھا جائے۔ میرے بھائیوں، اس نے قرارداد پیش کی۔ سپیکر چاہتا تو 1000 بہانے تھے اس کو ملتوی کرنے کے، پینڈنگ بھی کر سکتا تھا، سٹینڈنگ کمیٹی کے بھی سپرد کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو کوئی اور بہانہ بھی بنا سکتا تھا، کوئی کمیٹی بنا دیتا۔ 1000 بہانے تھے، لیکن اس بندہ خدا سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا کہ ہاں بھائی، اس نے قرارداد پیش کی ہے، آپ میں سے جو دوست اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے اس منظر کو جھوم جھوم کر دیکھا کہ اس نے کہا کہ جو ممبر اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پورے اسمبلی کے ارکان میں ایک بھی رکن ایسے نہیں تھا جس نے ہاتھ کھڑا نہ کیا ہو۔ سب نے اس کی تائید کر دی۔ میں آج سٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اپنے قائدین گرامی کی موجودگی میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج رحمت عالم کی عزت و ناموس، آپ کے وصف خاص خاتم النبیین کے تحفظ کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت اجابت اور امت دعوت دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ میرے بھائیوں، 4 دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پر یہ قرارداد پیش ہوئی۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہاں بھی وہ قومی اسمبلی جس کے وزیر اعظم
خاتم النبیین کا لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اس قومی اسمبلی میں جب یہ قرارداد پیش ہوئی، اللہ نے کرم کیا کہ وہاں بھی متفقہ طور پر منظور ہوئی، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی نے، آزاد کشمیر اسمبلی نے، سینٹ نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت اس پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بن چکی ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ڈی سی صاحبان کو سرکاری طور پر مطلع کر دیا گیا کہ آپ اپنی خط و کتابت میں جب بھی سرکاری خط و کتابت میں رحمت عالم کا تذکرہ آئے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی طور پہ لکھا جائے۔ آج سے 2-3 جمعے پہلے وہاں اٹک میں میرا بیان تھا، تو میں نے وہاں بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی سنائی اور کہا کہ تمام تر محکمہ تعلیم کے تمام تر پورے ملک کے نصاب تعلیم میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین کا اضافہ بھی لازمی طور پر ہو گیا ہے۔ وہاں پر حضرت مولانا قاضی ثاقب صاحب ہیں، وہ محمد ابراہیم ثاقب، انہوں نے بعد میں بتایا کہ اسی بیان کے اندر ایک پرائیویٹ پورے ڈسٹرکٹ کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے صدر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ نوٹیفیکیشن دیا جائے تو ہم بھی پرائیویٹ اداروں کے طلباء کو بھی پابند کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے سرچ کی، انہی نیٹ پر وہ اپنا نوٹیفیکیشن مل گیا، انہوں نے اس صاحب کو دیا۔ کچھ دنوں کے بعد قاضی صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پورے ہمارے ضلع کے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان طلباء پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنی تمرین میں، اپنے اسباق میں، گھر پر استاد جو کام کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہاں جہاں کہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو خاتم النبیین کا تذکرہ بھی ضروری ہو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ان حالات اور واقعات میں آپ حضرات جائیں تو پورے ملک میں اپنے اپنے طور پر کوشش کریں، لیکن ان حالات اور واقعات سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ پاکستان کو بنے 73-74 سال ہو گئے۔ اس پورے عرصے میں پاکستان میں جو بدترین حکومتیں آئیں ان میں سب سے زیادہ غلیظ حکومت وہ جنرل یحییٰ خان کی تھی۔ دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے کہ اس بد نصیب نے پورے ملک میں ایک تعفن کی فضا پیدا کر دی۔ اتنی کمینی اور اس کی رذیل حرکات کے باعث حمود الرحمن کمیشن نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے کوئی شریف آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، دوسری بدترین حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی۔ اس نے بھی امریکہ کے ایک فون پر پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنانے کی مذموم کوشش کی، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بہرحال یہ زمینی حقائق ہیں کہ پرویز مشرف کو حالات نے اتنی طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ کمانڈر ان چیف ایگزیکٹو 2 دفعہ صدر مملکت کا اس نے الیکشن لڑا، قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ آج کے موجودہ حکمران اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ حضرات یقین فرمائیں کہ اگر اس خطہ سے پرویز مشرف اسلام کو ختم نہیں کر سکا تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ دوست جو کہتے ہیں نہیں کر سکتا، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں
میرے بھائیوں، سوال یہ تھا کہ موجودہ حالات میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کیا صورتحال ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام تر حکمرانوں کی بدنیتیوں کے باوجود قیامت کی صبح تک یہ ملک بھی رہے گا، ختم نبوت کا عقیدہ بھی رہے گا۔ کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا، اور کبھی نہ بھولیں کہ اس قانون کو اگر کسی نے ختم کرنا چاہا تو اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ لکھا ہے کہ سالانہ عالمی اجتماع کھلے میدان میں ہو سکے تو ساتھیوں کو سہولت ہوگی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو باہر بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پر وہ بن جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا الگ پرچم کیوں نہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا محمد علی جلندری، ان حضرات نے جو طے کیا تھا ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں قادیانیت کے متعلق قرارداد پیش ہوئی ہے، آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ یہ قانون رہے گا۔ اس نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کو گالیاں دینا کیسا ہے؟ یہ سوال میرے متعلق نہیں، حضرت طوفانی صاحب سے متعلق ہے۔ خدا کے ولی ہو، تمہیں اللہ ہدایت دے۔ جو شخص یہ کہے کہ ختم نبوت کے جلسوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسے کہتا ہے تو اس گناہ کا کام کرتا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ختم نبوت کی اہانت کے حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر اس کو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بعض ساتھی سوال کرتے ہیں کہ علماء لوگوں کو ختم نبوت کے عنوان سے جمع کرتے ہیں، پھر بات عوام کے سامنے جمعیت کی کرتے ہیں، اس لیے اس سال 7 ستمبر کو پشاور میں ہوا، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ انہیں یہ جواب دیا جائے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو کاز ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس ضمن میں سب سے زیادہ جد و جہد پبلک میں اور وہ پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام نے کی تھی۔ وہ ہمارے محسن ہیں، اس مسئلے میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی فرما برداری میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت بھی رہے گی، جمعیت بھی رہے گی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غازی خالد نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ان کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں۔ میرے بھائیوں، اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ ایک قادیانی علل اعلان دعوی نبوت کرتا ہے، اس کے خلاف کیس درج ہوتا ہے اور 3 سال تک پیشیوں پر پیشیاں پڑتی ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے عوامل کیا ہیں۔ عوامل یہی ہیں کہ جب تک قانون پر عمل نہیں ہوگا، پھر جس وقت قانون تمہارا قادیانیت کا راستہ نہیں روکے گا تو پھر مسلمانوں کے ایمان کا ہاتھ ان کو روکے گا۔ قادیانی مرتد کافر ہیں تو عام مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ قادیانیوں کے بارے میں شریعت اس بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت کا یہی حکم ہے کہ قادیانیوں سے خود بھی بچیں، مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔
بہت ساری چیٹیں تو صرف دعا سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت تمام تر ساتھی جتنے آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ اللہ آپ کی ہماری تمام تر تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ساتھ یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کو بھی دعوت دیا کریں، اس عقل مند کو۔ ہماری اس کانفرنس سے 2 دن پہلے یہاں پر چنیوٹ کے حضرات علماء کرام کا اجلاس ہوا، اور ہر سال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی بھی یہاں تشریف لائے، اور جماعت کے ساتھیوں نے طے یہ کیا کہ ان کی مسجد میں جمعہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب پڑھائیں گے، جو آپ حضرات کی جامع مسجد ختم نبوت مسلم کالونی کے خطیب ہیں، اور حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور جانشین مولانا محمد الیاس صاحب اس ہماری مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے۔ لیکن وہ ان کا گجرانوالے کا جلسہ تھا مسلم لیگ کا، مولانا مسلم لیگ کے ممبر ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں صوبائی ممبر ہیں، انہیں وہاں جانا پڑا۔ لیکن وہاں جا کر ان کی مسجد میں جمعہ وہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ثانی نے پڑھایا۔ اللہ کا فضل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کو کبھی ہنسنے کا موقع نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب باہر بازار جنازہ گاہ میں ایک سپیکر کا بندوبست کیا جائے تاکہ پنڈال میں رش کم ہو جائے۔ میرے خیال میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ حضرات کا ساتھ والا جو مدرسہ ہے، آپ سے زیادہ اجتماع وہاں بھی ہے، پورا وہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، سکرین لگی ہوئی ہے۔ ایک سکرین کا ہم نے انتظام کیا، وہ باہر بازار کی طرف بھی اس کا رخ کیا ہے۔ اپنے طور پر جتنی خدمت کر سکتے ہیں امکانی طور پر وہ تو کر رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہے۔ کرونا سچ ہے کہ جھوٹ؟ اشاعت و توحید والے یہاں کیوں نہیں آتے؟ میرے بھائیوں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب، حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے صاحبزادے، انہیں ہر سال دعوت دیتے ہیں۔ وہ میرے خیال میں پچھلے سال بھی آئے، اس سے پچھلے سال بھی، اس دفعہ پتہ نہیں کیوں نہیں تشریف لا سکے۔ غالباً وہاں ان کے ہاں بھی حضرت ڈاکٹر محمد عادل صاحب کی وہ شہادت کے حوالے سے کوئی کانفرنس رکھی ہوئی ہے، آج وہ نہیں آ سکے، ورنہ ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں موجود ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ بزم حسان کے نعت خواں اور قراء حضرات شرکت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، بزم حسان کے جو ہے وہ اپنا صدر حضرت عارفی صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی محمد عمران عارفی، وہ ہر سال ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی ہوئے۔ خدا کے بندے کیوں الٹے پلٹے سوال کرتے ہو؟ ایسے نہ کیا کرو۔ بچوں تو جو مرضی ہے کر لے، میں اپنی لائن نہیں چھوڑنی۔ میرے خیال میں 25-30 سوال ایک آدمی نے کیے اور ایک جیسے۔ سب لوگوں سے دعا کراؤ میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے۔ جتنے پہ اس بھائی کے لیے بھی جتنے آپ حضرات تشریف فرمائے ہیں جن کی نرینہ اولاد نہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ کون کون سی کتابوں سے عام لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں
کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جتنا لٹریچر قادیانیت کے حوالے سے ہے دیکھیں، پچھلے دنوں قادیانیوں نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے ٹی وی پر 9 سوالات کیے مسلمانوں سے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے 9 سوالوں کے جوابات لکھے، ٹی وی پر بھی انہیں جو ہے وہ اپنا بیان چلا، اس کے بعد نیٹ پر اور پھر رسالے کی شکل میں۔ اس پر قادیانیوں نے 1 گھنٹے کے 2 پروگرام کیے، اور اس پر ہمیں خوشی ہوئی، اپنے اس پر کیا کہتے ہیں ٹی وی پر 1 گھنٹے کے 2 پروگرام کیے۔ ہمیں اس پر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے جوابات کا تیر ٹھکانے پر لگا ہے کہ دشمن کو اس سے تکلیف تو ہوئی۔ قادیانیوں نے اس پر 12 سوال کیے۔ آپ دوستوں کی دعا، اللہ کے فضل سے، ختم نبوت کی برکت سے ہم نے ان 12 سوالوں کے جوابات بھی دیے اور ٹی وی پر دیے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، نیٹ پر بھی ان کو ڈالا اور وہ اس کا پمفلٹ بھی شائع ہو گیا ہے۔ اس واقعہ کو 4 مہینے گزر گئے ہیں، آج کے بعد قادیانیوں کو ایسا سانپ، اس دن سے لے کر آج تک قادیانیوں کو ایسا سانپ سونگھ گیا ہے کہ ہمارے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور ہمارے جو جوابات تھے ان میں سے کسی ایک کے پر 1 لفظ کا بھی اعتراض نہیں کر سکے۔ اور یہ بالکل تازہ، آپ جائیں گے تو وہ پمفلٹ بھی آپ حضرات کو انشاءاللہ ملے گا۔ مرزا قادیانی کو مرزا کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک برادری اور قوم ہے، آپ مرزا غلام احمق کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ تو احمق تھے۔ بھائی غلام احمد کو احمق کہہ کر میں احمقوں کی توہین نہیں کرتا، یہ تو اس سے بھی کوئی بری ایٹم تھا۔ ہاں جی، یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس سال کون سی نئی کتابیں چھاپی ہیں، تو میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب حضرت علماء لدھیانہ نے مرزے کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اس زمانہ میں ہی وہ قصور کے مولانا غلام دستگیر نے فتویٰ دیا۔ اس زمانہ میں حضرت مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی یہ مرزا قادیانی کی تائید میں اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آگے چل کر جب مرزا قادیانی نے مسیح علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا، خود کو مسیح موعود کہا، تو حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی سینہ تان کر ایسے مرزا قادیانی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ اپنے پچھلی ساری غلطیوں کی تلافی بھی کر دی، اور تاریخ کے اندر ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے تقریباً 23 سالہ دور میں قادیانیوں کے خلاف جو کچھ اپنے اخبار اشاعت و سنت کے اندر لیا، مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو سارا اکٹھا کر دیا ہے، اور وہ تقریباً میرے خیال میں 2000 کے قریب اس کے صفحات بنے ہیں۔ تو محاسبہ قادیانیت کی 3 جلدیں، جلد نمبر 9، 10، 11، اس میں حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی نے ساری زندگی ملعون قادیان کے متعلق جو کچھ کہا وہ پورے کا پورا اس کے اندر چھپ چکا ہے۔ یہ کتاب اس سال ابھی کانفرنس سے کوئی 10 دن پہلے چھپ کر آپ دوستوں کے لیے آئی ہے، تو میری درخواست ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طرح مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس دفعہ 10 جلدوں پر مشتمل تحریک ختم نبوت مرتب کی ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت سے لے کر آپ حضرات کے پاکستان بننے تک
معافی چاہتا ہوں، ملعون قادیاں کے جھوٹا دعویٰ کرنے تک یہ تمام تر حالات و واقعات حضرت مولانا محمد رفیق صاحب دلاوری نے ائمہ تلبیس کے اندر لکھ دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی نے رئیس قادیاں میں ملعون قادیان کے حالات لکھے، گویا کہ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر ملعون قادیاں کے مرنے تک پوری ختم نبوت کی جد و جہد وہ ائمہ تلبیس اور رئیس قادیان کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کے حالات سے لے کر دسمبر 2019 تک پوری تاریخ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے 10 جلدوں کے اندر قلم بند کر دی ہے۔ ائمہ تلبیس، رئیس قادیان اور یہ تحریک ختم نبوت 10 جلدوں میں جس مسلمان کے پاس ہوگی تو گویا کہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر 2019 تک اس پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے جتنی جد و جہد ہوئی وہ ساری منظم طور پر ترتیب کے ساتھ الحمدللہ لکھی لکھائی آج آپ کی لائبریریوں میں موجود ہوگی۔ آپ حضرات جائیں، تازہ کتاب چھپ کر آئی ہے، وہ ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے جی۔ حضرت حکومت کیوں صحیح نہیں چل رہی؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے جن لوگوں کو ووٹ دیا وہ اب آپ کے سروں پر مسلط ہیں۔ جن اچھوں کو ووٹ دیا انہی جو ہے وہ بعض اداروں نے نتائج کے اندر گڑبڑ کر دی، تو جہاں پر بددیانتی ہوگی پھر یہی ہوگا جو بھگت رہے ہیں۔ حضرت کھانے میں بہت زیادہ مرچ ہوتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ان سے درخواست کریں گے اگر ایسا ہے تو وہ اس کو کریں، لیکن آپ دوست خود سوچیں کم از کم بیرون ملک اپنا اس علاقے کے جو مسلمان آتے ہیں، مثلا چنیوٹ کے، لالیاں کے، گرد و نواح کے شام کو، وہ حضرات تو کھانا کھا کر آتے ہیں اور انہیں کھا کر ہی آنا چاہیے۔ اپنے گھروں سے آرام کے ساتھ کھانا کھایا، کانفرنس میں شرکت کی، چلے گئے، اگلے دن کھانا کھایا، پھر آ گئے۔ آپ حضرات جو باہر سے تشریف لاتے ہیں وہ اپنا ہزاروں کی بجائے لاکھوں تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اس اتنی بڑی تعداد کو جیسے کیسے کوشش کر کے کھانا پیش کیا جاتا ہے اور اپنی پوری توانائی پہ صرف کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا بخل بھی نہیں کرتے۔ چھوٹی موٹی کوئی کمزوری ہو جائے تو آپ بھی معاف کر دیا کریں۔ یقین فرمائیں کہ آپ حضرات کو ہم کوئی کانفرنس کے شرکاء نہیں سمجھتے۔ آپ جتنے دوست آتے ہیں ہم آپ سب کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے مہمان رسول کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور بس باقی رہی مرچیں تو وہ آپ معاف کر دیں۔ چوک کو ختم نبوت کا نام دیتے وقت لوگ ہم پر اعتراض کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب تک ختم نبوت چوک کا لکھا ہوا ہے اس کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ آپ ہم نہیں ہوں گے، چوک کا نام یہ ہوگا، ختم نبوت کی تبلیغ ہوتی رہے گی۔ دن بھر جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، میاں کہاں گئے تھے، کہاں میری انتظار کریں گے جی ختم نبوت چوک پر، تو یہ مفت کی تبلیغ ہے۔ آپ سارے ساتھی یہاں سے جائیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ حضرات کے ملک کراچی، اسلام آباد، یہ آپ حضرات کا چنیوٹ، اٹک، ہمارا ملتان، بہاولپور، کوئٹہ، اتنے مرکزی شہروں میں مرکزی جگہوں کے جو چوک تھے ان کا نام ختم نبوت ہو گیا ہے۔
اور یہ شہر 100 سے کم نہیں ہوں گے۔ آپ جائیں تو یہ جذبہ لے کر جائیں۔ جو ممبران ابھی اگر بلدیاتی انتخابات ہوں تو ان سے بھی وعدہ لیں کہ آپ اپنے علاقے میں چوکوں کا نام ختم نبوت رکھیں گے۔ یہ مفت کی تبلیغ بھی ہے اور مفت کا ثواب بھی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ ہمیں بھی۔ 6 مارچ والی ختم نبوت کانفرنس قلعہ ملتان والی کب ہوگی؟ اللہ رب العزت توفیق بخشیں، آپ اطمینان فرمائیں کہ آپ سے کہیں زیادہ ہمیں اس کا فکر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری کالج کی لائبریری کے لیے ختم نبوت کے کتب کیسے حاصل کیے جائیں، کیونکہ وہاں سرکاری بھائی میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، تقریباً 1500 صفحے کا 1200 صفحے کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے قادیانی مذہب۔ اسے کمپیوٹر پر مجلس نے شائع کیا ہے بڑے سائز میں، لیکن اس کے باوجود اس کی یہ 3000 صفحے کی کتاب ہے، 10 اس کی جلدیں ہیں، بڑا اس کا سائز ہے۔ اگر کوئی عام ادارہ چھاپتا تو کم از کم اس کی قیمت جو ہے وہ 8-10 ہزار سے نیچے نہ رکھتا۔ ہم صرف اسے تقریباً لاگت کے برابر جو ہے وہ 2500 پر 10 جلدوں پر مشتمل اتنی کتاب جو ہے وہ گتا پیک پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لائبریریوں میں کتابیں رکھوانی ہیں، پہلے ہم بہت زیادہ اس کے اندر رعایت کرتے ہیں، اس کے باوجود مزید بھی گنجائش ہوئی۔ آپ لائبریری رکھیں گے، مجلس بھی اپنا لائبریریوں میں کتابیں رکھنا چاہتے ہیں تو مجلس بھی اپنی طرف سے حصہ ڈالے گی انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک تو ملعون قادیاں کے حالات سمجھنے کے لیے رئیس قادیاں کا، قادیانیت کو سمجھنے کے لیے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قادیانیت، اس کا، اور قادیانیوں کے سوالات اور جوابات کہ وہ کیا اعتراض کرتے ہیں، ان کے کیا جوابات ہیں، وہ کتاب اس پر بہت ساری چھپی ہوئی ہے۔ قادیانی شبہات کے جوابات تو آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے۔ میرے خیال میں اب وقت بالکل اتنا رہ گیا ہے کہ بڑی مشکل کے ساتھ آپ اور میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو نماز کی تیاری کر سکیں گے۔ حضرت طوفانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں دعا کرا دیں 2 منٹ میں جی۔